السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ذکر اللہ شفاء القلوب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سی عورتیں تھوڑی تھوڑی بات پر عاملوں کے چکر کاٹتی ہیں، کبھی یہ عامل کے پاس، کبھی وہ عامل کے پاس، اور عامل صاحب نے ذرا کہہ دیا کہ آپ کے گھر میں فلاں نے کچھ کر دیا تو گھر میں جھگڑے شروع۔ تو آج آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی عاملوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب تو بہت سے عاملوں نے علاج سے زیادہ اس کو اپنا ایک بزنس بنا لیا ہے، اور کوئی بھی چلا جائے، بھئی 5,000 روپے ہوں گے، 7,000 روپے ہوں گے، 10,000 روپے ہوں گے، آپ لوگ ڈاکٹر کو دیتے ہو کہ نہیں؟ وہ بھائی ڈاکٹر کو تو اکثر تو کبھی دوا کی ضرورت پڑی تو 50-100 روپے لیتا ہے دوائی کے، ہر بار تھوڑی آپریشن کرواتے 30,000 کا، 40,000 کا۔ انہوں نے تو جیسا اپنا ایک بزنس بنا لیا ہو۔ اب پیسے لے سکتے کہ نہیں وہ دوسری بات ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ اب وہ غریب گھر والے پریشان، اب بیوی آ کے شوہر کو تنگ کر رہی کہ بھائی ہمارے گھر میں پریشانی ہے، فلاں مولانا کہتے ہیں کہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ ارے عامل صاحب کو تو چاہیے کہ وہ یوں کہیں کہ میں کوشش کروں گا، بیماری کو پریشانی کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ اللہ پر نظر رکھیں، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، آپ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہت سی جگہ تو انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ارے ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر ایک آدمی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو آپ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عزت کون دیتا ہے تو کہا اللہ دیتا ہے، ذلیل کون کرتا ہے تو کہا اللہ کرتا ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں
کہ اللہ عاملوں سے ہماری جان چھڑا. ہاں بہت سے ایسے مخلص عامل بھی ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا. لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے. تو میں تو ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، عام طور پہ دیکھا گیا کہ اکثر عاملوں نے اس کو اپنا بزنس بنا لیا اور گھر والوں کو ایک دم ٹینشن میں ڈال دیتے. اگر ٹینشن میں نہ ڈالے تو ان کا کام چلے نہیں. کام کیسے چلے گا؟ تم کو کچھ بہت بھاری کر دیا ہے. ہاں اب عورت نے سن لیا تو عورت تو بات میں آ گئی کہ اب اس کا علاج تو کرنا ہی پڑے گا، اب نہ کریں گے تو کام نہیں چلے گا. پھر وہ غریب کے پاس بھی 10,000 دینے پڑیں گے، 15,000 دینے پڑیں گے، 20,000 دینے پڑیں گے. ارے جناب یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ کیا اللہ کو منہ نہیں بتانا ہے؟ اگر عاملوں سے ہی سب کچھ ہو جاتا تو عاملوں کے گھر سے پریشانی دور ہو جاتی. کتنے عامل لوگ اپنے گھر کے معاملے میں ہی پریشان ہیں، اپنے بچوں کی بیماریوں میں پریشان ہیں، اپنی بیوی کی تکلیف میں پریشان ہیں. میں عاملوں کی برائی نہیں کر رہا، میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے ایک بزنس بنا لیا اور وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک کا آپریشن کر رہے ہیں اس لیے 10,000-20,000 لینے ہوں گے. اور ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے 10,000 روپے ہوں گے. ارے عامل صاحب 10,000 روپے علاج کے؟ 10,000 اور ڈاکٹر کو دیتے کہ نہیں آپریشن کے؟ تو ڈاکٹر کو تو 500 مرتبہ تو وہ 100 روپے ہی دیتے ہیں، وہ سردی کے کھانسی کی دوا کے. وہ کبھی کبھار ایسی کسی کی نوبت آتی ہے کہ 40-50 ہزار کا آپریشن ہوتا ہے، ہر ایک کی ہر بار نوبت نہیں آتی ہے. کیا آپ غریبوں سے بھی یہی کہتے جا رہے ہو؟ مالداروں سے بھی یہی کہتے جا رہے ہو؟ ایک شخص مجھے ملے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مولانا صاحب نے تھوڑا سا علاج کیا اور میرے سے 2,600 روپے لے لیے. میں نے کیسے کیسے کر کے 2,600 روپے دیے اور اتنی بددعائیں دے رہے تھے ان کو. اور وہ لوگوں کی اگر اس طرح بددعائیں لیں گے تو کیا وہ اپنی زندگی میں سکھ دیکھ سکیں گے، بہاریں دیکھ سکیں گے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے حضرت نے ایک عامل صاحب کو کہا تھا کہ مولانا طالب دنیا نہ بنو، طالب آخرت بنو. اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، خالی وہ عامل صاحب کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. حضرت نے بہت زبردست بات بتائی. طالب دنیا نہ بنو، دنیا کے طالب نہ بنو، طالب آخرت بنو، آخرت کے طالب بنو. اللہ تعالی ہماری جان چھڑائے ان عاملوں سے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. کیسی بات میں یوں کر دوں گا اور میں نے یوں کیا اور میں نے یوں کیا، سب بڑے بول تکبر کے. میں نے یوں کیا تو اس کو یوں ہو گیا، میں نے یوں. ارے اللہ کی طرف سے ہوا، آپ تو ذریعہ بنے، اللہ نے شفا دی. یہ عاملیت سے آپ تو بہت بڑی آخرت بنا سکتے تھے، آپ تو اللہ کو راضی کر سکتے تھے. ایک عامل صاحب کے ساتھ میرا جانا ہوا ایک جگہ، ہم لوگ 3 دن ساتھ میں جماعت میں تھے. تو ایک شخص تو ان کو تکلیف تھی، انہوں نے علاج کر دیا اور مجھے کہا کہ ثاقب تو اس کو بتانا مت کہ میں نے اس کا علاج کر دیا ہے، وہ جس اللہ کے لیے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. آج تک انہوں نے اس کو نہیں بتایا. ایک گھر کے قریب سے ہم گزر رہے تھے، وہ یوں کہنے لگے کہ بیٹا اس گھر والوں کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو پتا چلے تو آپ اس کا علاج کر دو، لیکن ان کو بتاؤ مت کہ ہم نے آپ کا علاج کیا ہے. خیر میں تو جانتا ہی نہیں، میں تو عملیات کا الف با بھی نہیں جانتا. وہ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے کہ گھر والوں کو مت بتاؤ میں نے آپ کا علاج کر دیا ہے، وہ جس کے لیے کیا وہ اللہ دیکھتا ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر دی تھی کہ بہت سے مریض کو ہاتھ لگاتا تھا، اللہ اس کو شفا دے دیتے تھے. چاہتا نا تو آج 10 گاڑی اور 10 بنگلے کھڑے ہوتے، لیکن آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا. میں کیا پتا کون کس حال میں ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ علاج کے میں 200 روپے لیتا تو بھی اب ذریعے کے طور پہ کام چل جاتا، لیکن اس کے میں 10-10 20-20 ہزار لیتا تو اللہ کو کیا جواب دیتا؟ کتنے لوگوں کی آہیں نکلتی. وقتی طور پہ تو لوگ علاج کرا لیتے ہیں، پیچھے سے بددعائیں دیتے ہیں. تو کیا یہ جو بددعائیں لیتے ہیں کیا ان کی اولاد سکھی ہو جائے گی؟ کیا ان کے گھر میں بہاریں آ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ عاملوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہماری عاملوں سے اپنے فضل سے جان چھڑائے، اپنے کرم سے جان چھڑائے. اکثر عورتیں چکر کاٹتی ہے عاملوں کے. ارے اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے قرآن میں شفا ہے. کیا ہوا؟ یہ ہو گیا عامل صاحب، یہ ہو گیا، ہم بہت پریشان ہیں.
اللہ کی طرف آؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارے ہو جائیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کتنے عامل لوگ تو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے، میں لگے ہوئے، اور کوئی بھی آیا تو پچھلے 5 کیس رکھ دیے، اور ہر کیس تکبر سے بھرا ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ہاں وہ میرے پاس آیا تھا، میرے پاس سے اچھا ہو کے گیا، میرے پاس میں کیا ہے یہ میں؟ تکبر کا کتنا خطرناک وبال ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں کہا کہ بھائی آپ بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے تو نہیں جا سکتے، کہ جا سکتے، پہلے اللہ سے دعا کرو، بعد میں جاؤ۔ اور یہ نہ سمجھو کہ گولی میں شفا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ شافی اللہ کافی، یہ کہہ کر بسم اللہ بول کے گولی کھا لو کہ اے اللہ میں اسباب اختیار کر رہی ہوں، شفا دینے والی ذات تیری ہے۔ تو کیا ہمیں کوئی تکلیف ہو تو علاج نہیں کرا سکتے؟ تو کہا کرا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عامل کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، اور بار بار بغیر پردے کے وہ عامل کے پاس جانا، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں ذریعے کے طور پہ آپ اپنا علاج کرا سکتے ہو، علاج کرانے سے منع نہیں ہے، لیکن ایک بار آپ گئے تو پھر آپ کی لائن لگ جائے گی، پھر آپ کو یاد آئے گا میرے بیٹے کو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پھر سر دکھیں گا تو بھی جائیں گے، پیر دکھیں گے تو بھی جائیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا عاملوں کی دکان بند کرانا چاہتے ہیں، نہ، میں کسی کی دکان بند کرانا نہیں چاہتا، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 1 روپے کا قیامت کے دن حساب دینا ہے کہ کیا صحیح لیا کیا غلط۔ اور بہت سے عامل ماشاءاللہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے، وہ تو آپ مفتیان کرام سے پوچھیں۔ لیکن آج یہ عاجز آج کی مجلس میں کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے کہ آپ اس کو ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی عاملوں سے جان چھڑا دے گا۔ اللہ کے قرآن میں شفا ہے۔ بہت سی عورتیں علاج کرانے آتی ہیں، پتہ چلا نماز ہی نہیں پڑھتی، پتہ چلا قرآن ہی نہیں پڑھتی، قرآن کے اوپر نعوذ باللہ گھروں میں دھول چڑھ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں تو آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ہمارے جو عامل حضرات ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ ایک دن ہمارا انتقال ہوگا، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، ہمیں دفنایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہت سے کہیں گے بھائی پیسہ لینا تو جائز ہے، تو بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اور اگر ایک کے اندر وہ چیز نہیں تھی، ایک بات یاد رکھنا، بہت سے موکل حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت سی دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت سی دفعہ۔ میں نے ایک بہت بڑے عامل، بہت بڑے اللہ کے ولی سے سنا کہ بہت سے موکل کبھی کبھار جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر موکل نے ہمیں جھوٹ بولا اور ہم نے کہہ دیا کہ فلانے نے آپ کے گھر پہ یہ کیا، آخرت برباد ہو سکتی ہے، آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ ایک بھائی وہ میرے سامنے آ کے تڑپ رہا ہے، ایک دم پریشان، ایک دم بے چین۔ کیا ہوا؟ کہا مولانا ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو گئے، میری بہنیں مجھ سے بات نہیں کرتی۔ کیا بات ہے؟ فلاں عامل صاحب نے یوں کہہ دیا کہ تیرے بھائی کی بیوی نے کچھ کر دیا ہم پہ۔ تو میں نے کہا میرا نام تو بتاؤ۔ ان کی بات سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ قیامت کے دن اس عامل کو پکڑیں گے۔ وہ کہتا ہے ہم اس کا الف با بھی نہیں جانتے اور ہمارے گھروں میں جھگڑے کرا دیے، مجھے نام بھی نہیں بتاتے عامل صاحب کا۔ اللہ کے واسطے گھروں میں جھگڑے نہ کراؤ، صلح کراؤ، صلح، صلح کرانے کا کام کرو، جھگڑے کرانے کا کام نہ کرو۔ امت کو توڑو نہیں، امت کو جوڑو۔ اللہ نے آپ کو ایک فن دیا ہے، ایک چیز میں مہارت دی ہے، تو اس سے آخرت بناؤ، آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ آپ کو انشاءاللہ ایک ساتھ بہت دے دے گا، وہ غنی ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ 10 چیزوں کو روکتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، 10 اشیاء تمنع 10 اشیاء، 10 چیزوں کو روکتی ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا پہلی چیز، خلاصہ بتا رہا ہوں، الفاتحۃ تمنع غضب الرب، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو روکتی ہے۔ الفاتحۃ تمنع غضب الرب، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو روکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھے تو وہ اللہ کے غصے سے بچ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں چاہیے ہم کثرت سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی ہمارے مسلک کے کسی معتبر علماء سے آپ اس کی تفسیر سن لیجئے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی دامت برکاتہم، آپ حضرت کی تفسیر سنیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تفسیر کی سیڈیاں بھی ملتی ہے اور شاید آپ کو جو ہے پلے اسٹور پر یا یوٹیوب پر بھی مل جائے گی۔ حضرت کی ایک کوئی ویب سائٹ ہے تقریباً نورانی.com ایسا کچھ نام ہے، اس پر بھی آپ کو بہت سی صورتوں کی تفسیر مل جائے گی۔ سورہ یوسف کی تفسیر تو آپ سنیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ابھی لاک ڈاؤن میں الحمدللہ اس کے کچھ 40 کے قریب پارٹ ہے، 40 یا اس سے زیادہ میرے والد صاحب نے پوری سن لی۔ آپ اس کے لیے وقت نکالیں، سنیں اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو روکتی ہے۔ اب ہم تراویح میں 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، لیکن کتنی جلدی جلدی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ارے کیا کر رہے ہیں ہم؟ بس 20 منٹ میں صرف تراویح ختم ہونی چاہیے، 25 منٹ میں۔ وقت دیکھیں گے کب شروع کی تھی کب ختم کی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک ایک سجدے پہ 1,500 ہزار نیکیاں مل رہی تراویح میں۔ تو ہم تو بہت دھیان کے ساتھ پڑھیں، مزے لے لے کر پڑھیں۔ شیطان کہے گا ابھی تجھے وہ اتنا 10 پارے پڑھنے ہیں نا روزانہ، تو ابھی وہ بھی تو پڑھنے ہیں، اس کو کہنا وہ بعد میں، ابھی پہلے اطمینان سے تراویح، ہر کام اپنے وقت پہ اطمینان سے، عبادت کا ہر کام اپنے وقت پہ اطمینان سے، نماز اطمینان سے، عشاء جلدی جلدی، تراویح اطمینان سے، نہ ایسا بھی نہیں۔ عشاء فرض ہے، تراویح سنت موقع ہے، عشاء بھی دھیان سے، تراویح بھی دھیان سے، عشاء کی بھی سب پوری نماز پڑھے، تراویح پوری دھیان کے ساتھ پڑھے، اور تراویح میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، پھر سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین بھی پڑھ رہے ہیں، آمین بھی کہہ رہے ہیں، تو اللہ ہدایت دے دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ ہدایت دے دے ہوئے تو ہمارا کام ہو جائے، ہماری دنیا سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ اس کو تھوڑا دھیان سے پڑھے سورہ فاتحہ، اور چلتے پھرتے بھی اللہ موقع دے تو پڑھے۔ الفاتحہ تمنع غضب الرب، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو روکتی ہے۔ دوسرا، یاسین تمنع عطش القیامہ، سورہ یاسین روز قیامت کی پیاس کو روکتی ہے۔ اگر سورہ یاسین پڑھیں گے، اس کا انشاءاللہ اگر ہم معمول بنا لیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پیاس سے بچا لیں گے۔ یاسین شریف قرآن شریف کا دل ہے، دل بہت بڑی چیز ہوتی ہے، قرآن کا دل تو کہا یاسین شریف۔ روزانہ صبح 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے اور رات میں 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ طے کرے کہ دن میں 2 مرتبہ انشاءاللہ یاسین شریف پڑھیں گے۔ 7-8 منٹ لگتی ہیں یاسین شریف پڑھنے میں، اور یاسین شریف پڑھنے کی تو اور بھی بہت سی فضیلت ہے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ تیسری چیز، الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان قیامت کی ہولناکیوں سے روکتی ہے۔
25वें پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ دخان. اگر ہم یہ سورت کثرت سے پڑھیں گے تو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. سورہ دخان بھی پڑھتے رہے, جمعرات کو رات میں تو بطور خاص پڑھنی چاہیے. نمبر 4, الواقعۃ تمنع الفقر والفاقہ. سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے روکتی ہے. جو لوگ مقروض رہتے ہیں, قرضے میں رہتے ہیں, یا جن کو اپنے رزق کی کمی کا شکوہ رہتا ہے, وہ سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کیا کریں, اللہ تعالیٰ ان کا فقر و فاقہ دور کر دیں گے. کوشش کریں رات میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ بھی پڑھ لیں. نمبر 5, الملک تمنع عذاب القبر. سورہ ملک عذاب قبر سے روکتی ہے. قبر کا عذاب بہت خطرناک میری دینی ماؤں بہنوں, ہم سنے تو سنا نہیں جاتا. یعنی ہم اس کے بارے میں سنیں, عذاب قبر کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے کتابوں میں, اللہ اکبر کبیرہ. ہم تو مہ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, قبر کا عذاب کہاں برداشت کر سکتے. ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں ذرا فرض کریں, بالفرض اگر 4-5 سانپ آ جائے, 4-5 بچھو آ جائے تو ہمارا کیا حال ہو. تو ہم تو اٹھ کے بھاگیں گے, قبر میں کہاں بھاگ سکیں گے. اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ تو قبر کا عذاب بہت خطرناک, قبر کا بھینچنا بہت خطرناک. اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس آ کے روتے ہیں. خلاصہ یہ, قبر کو دیکھ کے روتے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے آسانی سے پار ہو گیا تو ساری منزل آسان, اگر یہاں پکڑا گیا تو ساری منزلوں میں اس کے لیے خطرہ. اگر ایئرپورٹ پہ شروع میں ہی کہا کہ آپ کے پاسپورٹ میں یہ غلطی ہے, ویزا میں یہ ہے, تو اب بار بار ہر جگہ پکڑا جائے گا. اور اگر شروع میں ہی آسانی سے نکل گیا تو امید ہے کہ وہ دوسرے ملک میں آسانی سے پہنچ جائے گا. تو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے. اس سورت کو روزانہ پڑھنے کی تاکید آتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے. بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے, اس کی 30 آیات ہیں, اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ دیکھیں تو 30 آیات کو یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے. تو 30 آیات کو یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے. کتنی پیاری بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے, اس کی 30 آیات ہیں, اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو. وہ کون سی سورت ہے میری دینی ماؤں بہنوں؟ سورہ تبارک. ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ ملک ہو, تو ہم اس کو یاد کر لیں. روزانہ ایک آیت یاد کریں, 30 دن میں یاد ہو جائے گی, 1 مہینے میں. تو کوشش کریں, محنت کر لیں. تقریباً 4 صفحے بھی نہیں ہے, روزانہ اس کی عادت بنائیں. اب جو ہے 5 صورتیں چھوٹی چھوٹی, اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو انا اعطینا, اور 4 قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. جو بندہ 2 سے 2.5 منٹ میں یہ 5 صورتیں پڑھ سکتا ہے. سورہ کوثر کے بارے میں سنیں. الکوثر تمنع خصوم الخصماء. سورہ کوثر دشمنوں کے جھگڑوں سے روکتی ہے. سورہ کوثر دشمنوں کے جھگڑوں سے روکتی ہے. یعنی اس سورت کا پڑھنا جھگڑا کرنے والوں کے جھگڑے سے بچا لیتا ہے. آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیا کریں, اللہ تعالیٰ جھگڑالو لوگوں سے بچا لیں گے. نمبر 7, الکافرون تمنع الکفر عند النزع. سورہ کافرون حالت نزع میں کفر سے بچاتی ہے. سورہ کافرون حالت نزع میں کفر سے بچاتی ہے. اللہ اکبر. اس سورت کی تلاوت کرنے والا موت کے وقت کفر سے بچ جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ سورہ کافرون بھی پڑھتے رہیں. قل یا ایھا الکافرون, پوری سورت پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ موت کے وقت انشاءاللہ ہمیں کفر سے بچائیں گے. اور فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت میں, پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد, سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھنا سنت ہے. اور مغرب کے بعد بھی
دو رکعت سنت میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد سنت میں، مغرب بعد کی دو سنت اور فجر پہلے کی دو سنت، اس میں یہ وہ تو سنت ہی ہے، فجر پہلے کی دو رکعت سنت وہ تو سنت ہے، لیکن اس میں یہ سورت پڑھنا بھی سنت ہے، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، اور مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت وہ تو ہے ہی سنت مؤکدہ، لیکن اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سورہ کافرون کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں سورت الاخلاص تمنع النفاق، سورہ اخلاص نفاق سے روکتی ہے۔ اگر آدمی منافقت سے بچنا چاہے تو وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دو رنگی سے بچا لیں گے۔ تو ہمیں چاہیے قل ھو اللہ احد یہ سورت بھی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ 9ویں چیز الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق حاسدوں کے حسد سے روکتی ہے، سورہ فلق حاسدوں کے حسد سے روکتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اس کا بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 10 والناس تمنع الوساوس، اور سورہ ناس وساوس سے روکتی ہے۔ بہت سی عورتیں سوچتی ہوگی کہ ہم کو تو وسوسے بہت پریشان کرتے ہیں، کیا کریں؟ وہ قل اعوذ برب الناس کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو نفسانی شیطانی اور شہوانی وساوس تنگ کرتے ہو وہ اگر سورۃ الناس کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ وساوس سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ بہت سے وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سورہ ناس پڑھ لیا کریں۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں نسخہ شفا موجود ہے، اس کی صورتیں پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ خود بخود جھگڑالو لوگوں سے، حاسدین سے اور ہر قسم کے مخالف سے حفاظت فرمائیں گے۔ البتہ ہم اپنے دل میں یہی نیت کریں کہ جس کسی نے ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کیا ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ یہ ہم نیت کریں کہ جس کسی نے ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کیا ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گا تو ہم اس کے راستے میں پھول بچھائیں گے، اگر ہم بھی کانٹے بچھائیں گے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، نہ وہ چل سکے گا، نہ ہم چل سکیں گے، نہ دوسرا کوئی چل سکے گا۔ اگر کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے راستے میں پھول بچھائیں، ہم معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ اور میں عاملوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ میری بات کا برا نہ مانے، میں ان کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخرت کو سامنے رکھیں، آپ طالب آخرت بنیں، ایک معقول رقم جس کی آپ کو شریعت اجازت دیتی ہو وہ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہو، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے ایک معقول رقم، وہ آپ مفتیان کرام سے، جو ہمارے تجربہ کار بہت سے مفتیان کرام موجود ہیں، آپ ان سے جا کے معلوم کریں، اور اگر آپ نہ لو اور اللہ کے لیے علاج کر دو تو آپ کو تو آخرت میں بڑا فائدہ ہے۔ اور اتنا کسی کی خیر خائی کرنا اور کسی پر رحم کرنا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ارے لوگ آپ کو کیا دیں گے، انشاءاللہ ایک ساتھ اللہ آپ کو اتنا دے دے گا کہ شاید آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے علاج کرنا شروع کر دو، او شریعت کی حدود میں رہ کر آپ جو ہے آپ کام کریں، اور کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی بہن نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، آپ کے بھائی نے یہ کر دیا، کسی کے گھر میں جھگڑے نہ لگائیں۔ آپ کا کام جھگڑے لگانے کا نہیں ہے، آپ کا کام تو علاج کرنے کا ہے۔ آپ تو اللہ نے آپ کو یہ جو فن دیا اس سے آپ آخرت بنائیں، آخرت کو سامنے رکھ کر آپ جو ہے زندگی گزاریں، لوگوں پر رحم کریں، یہ خدا کی مخلوق پر رحم کریں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بلکہ کوئی تمہارے پاس آئے تو آپ تو اس کو نماز کے لیے کہیں، آپ تو اس کو کہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ نماز پڑھے، ایک طرف آپ علاج بھی کر دیں اور دوسری طرف پردے کا جو ہے بہت خیال رکھیں۔ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی ہو جائیں پھر بھی اس سے
بدگماں رہنا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو ماشاءاللہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے علاج کر رہا ہے. یہ عاجز ان سے نہیں کہنا چاہتا، میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ذرا اللہ کو بھول کے کام کرنا چاہتے ہیں، جو ذرا میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، تمہارے گھر میں اس نے یوں کیا، یوں کیا، گھروں میں جھگڑے لگا دیے اور 10,000 لے کے سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں بہار آ جائے گی. کسی کے گھر میں جھگڑے کرا کہ آپ کے گھر میں بہار آ جائے گی؟ جیسی کرنی ویسی برنی، کما تدین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. میرے کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیجئے. تو میری دینی ماؤں بہنوں، یہ 10 صورتیں ہیں جو آپ کو یاد رہ گئی ہوگی. ایک تو سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو روکتی ہے. دوسری سورہ یاسین روز قیامت کی پیاس کو روکتی ہے. سورہ دخان قیامت کی ہولناکیوں سے روکتی ہے. سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے روکتی ہے. سورہ ملک عذاب قبر سے روکتی ہے. اور 5 صورتیں تو بہت چھوٹی، سورہ کوثر اور 4 قل. سورہ کوثر دشمنوں کے جھگڑوں سے روکتی ہے. سورہ کافرون حالت نظام کفر سے بچاتی ہے. سورہ اخلاص نفاق سے روکتی ہے. سورہ فلق حاسدوں کے حسد سے روکتی ہے. اور سورہ ناس وساوس سے روکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان 10 صورتوں کا اہتمام کرنے کی، بلکہ پورا قرآن تو شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھائے، دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، عاملوں کو بھی ہدایت عطا فرما، عاملوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، عاملوں کو طالب دنیا نہ بنا، طالب آخرت بنا. اللہ عاملوں کو توفیق دیجئے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھگڑا نہ کرائے. اللہ عاملوں کو توفیق دیجئے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھگڑا نہ کرائے. پیارے اللہ، عاملوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ان کی بھی دنیا بہتر بنا، انہیں برکت والی حلال روزی عطا فرما. ان کو اللہ پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما. ان کی دنیا بھی بہتر بنا، ان کی آخرت بھی بہتر بنا. پیارے اللہ، ہماری عاملوں سے جان چھڑا، ہماری عاملوں سے جان چھڑا، ہماری عاملوں سے جان چھڑا. اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. قرآن شریف سے اپنا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما. ضرورت کے بقدر اللہ علاج کے لیے جانے کی اور بھروسہ آپ پر کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسے اللہ، اگر ہمیں سردی ہو گئی ہو تو پہلے ہم آپ سے دعا کریں، بعد میں ہم ڈاکٹر سے دوا لینے جائیں. شریعت کی حدود میں رہ کر اللہ ایسے فیصلے فرما. پیارے اللہ، آپ کے قرآن میں شفا ہے، ہمیں سمجھا دے. اے اللہ، ایک بہت بڑا طبقہ رمضان میں بہت قرآن پڑھتا ہے، رمضان جاتا ہے تو قرآن ایک طرف، وہ ایک طرف، موبائل اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اے اللہ، ہمیں سمجھا دیجئے کہ رمضان صرف قرآن میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ پورا سال پڑھنے کی چیز ہے. رمضان میں بھی قرآن اللہ کا کلام ہے، پورا سال بھی قرآن اللہ کا کلام ہے. اے اللہ، رمضان میں بھی زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پورا سال بھی ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، یہ 10 صورتوں کا بطور خاص ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، جن کو جو پریشانی بیماری ہو، سب کی بیماریوں کو ختم فرما، سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. پیارے اللہ، جو جادو وغیرہ میں جو گرفتار ہے، اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما. پیارے اللہ، جو کروانے والے ہیں یا جو عورتیں کروانے والی ہے، اے اللہ، وہ اپنی آخرت بڑے پیمانے پر برباد کر رہی ہے، ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ان کو صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ، اب تو بہت سی عورتیں پتہ نہیں سادھوؤں کے پاس کہاں کہاں جا کر دوسری عورتوں کو، دوسرے لوگوں کو پریشان کرتی ہے حسد کی وجہ سے کہ یہ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں. اے اللہ، ان کو توفیق دیجئے کہ وہ ایسا نہ کریں. اللہ، ان کو توفیق دیجئے کہ وہ ایسا نہ کریں. اللہ، ان کو توفیق دیجئے کہ وہ عورتیں اور وہ مرد ایسا نہ کریں، کسی کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ کسی کو پریشان کر کے وہ کہاں خوش رہ سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے پیر میں کلہاڑی مار رہے ہیں، قبر کے عذاب کی وہ تو تیاری کر رہے ہیں، وہ تو آپ کی جہنم کو زیادہ بھڑکا سکتے ہیں. اللہ 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 اللہ، ان لوگوں کو توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، ہم نے سنا ایسے لوگوں کا موت کے وقت اچھا خاتمہ نہیں ہوتا. پیارے اللہ، ان عورتوں کو، ان مردوں کو جو اس طرح دوسروں کو پریشان کرتے جادو وغیرہ کے ذریعے سے
اور جو ہے سادھو وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ کتنے بیچارے عامل لوگ محنت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، پیارے اللہ شریعت کی حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی رہبری فرما، ان کو اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی اللہ توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرما، ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ مجھے بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے بھی طالب دنیا نہ بنا، مجھے بھی طالب آخرت بنا۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہمیں دنیا والوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، اور اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اے اللہ ہمیں عاملوں سے نجات عطا فرما، اور پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ کہنے سننے میں میرے سے کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔